نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ اور ڈرائیے اسی قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو یخافون ان یحشروا الی ربہم جو ڈرتے ہیں اس بات سے کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے اپنے رب کی طرف لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع نہیں ہوگا ان کے لیے اس کے علاوہ نہ کوئی کارساز اور نہ کوئی سفارشی لعلہم یتقون تاکہ وہ تقوی اختیار کریں ولا تطرد الذین یدعون ربہم اور نہ دور کیجئے ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو بالغداۃ والعشی صبح اور شام یریدون وجہا وہ چاہتے ہیں اس کی رضا کو ما علیک من حسابہم من شیء نہیں آپ پر ان کے حساب میں سے کچھ وما من حسابک علیہم من شیء اور نہ آپ کے حساب میں سے ان پر کچھ فتطردہم فتکون من الظالمین اگر آپ نے ان کو دور کر دیا تو آپ ہو جائیں گے ظالمین میں سے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ الانعام کا چھٹا رکوع آیت نمبر 51 اور 52 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سے قبل گزشتہ اسباق میں آپ حضرات نے سنا، جس کا خلاصہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت پر دلائل پیش کیے اور کفار اور مشرکین کا مطالبہ منہ مانگے معجزے کا تھا، جس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ معجزہ اور نہیں ملے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا گزشتہ سبق میں جیسے ہم نے پڑھا کہ آپ یہ کہیں کہ میں نے یہ دعویٰ تو نہیں کیا کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں، نہ میں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں عالم الغیب ہوں، نہ میں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں فرشتہ ہوں، میں نے تو یہ دعویٰ کیا کہ میری طرف اللہ کی وحی آتی ہے اور وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اب مانو گے تو کامیابی ہوگی اور نہیں مانو گے تو تمہاری اپنی ہی ناکامی ہوگی۔ آج کے سبق کی پہلی آیت مبارکہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید ترغیب دی کہ آپ اسی قرآن کو بیان کریں اور اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں، اور دوسری آیت میں مشرکین کے مطالبے کا رد ہے۔ ان کا مطالبہ یہ تھا
کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ غریب اور غلام قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو کیا ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ جائیں؟ ہم تو وڈیرے ہیں، ہم تو سردار ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ آپ ان کو اپنی محفل سے اٹھائیں، تب ہم آپ کے پاس آ کر بیٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ میرے پیغمبر ان کو نہیں اٹھانا آپ نے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ، وَأَنذِرْ بِهِ، اور ڈرائیے اس کے ذریعے، یعنی قرآن پاک کے ذریعے، جیسا کہ ابھی اسی صورت میں پہلے گزر گیا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، میری طرف یہ قرآن اس لیے وحی کیا گیا ہے کہ میں تمہیں اس قرآن کے ذریعے اللہ کے عذاب سے ڈراؤں۔ تو فرمایا وَأَنذِرْ بِهِ، اسی قرآن کے ذریعے آپ ڈرائیں، یعنی اس کی تبلیغ آپ نہ چھوڑیں، یہ آپ بیان کرتے رہیں۔ لیکن آگے بتایا کہ اس قرآن کے ذریعے کس کے دل میں ڈر آئے گا، کون بات سمجھے گا؟ فرمایا وہ سمجھے گا جس کا آخرت پر ایمان ہوگا۔ اگر آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، رب کے سامنے پیش ہونے پر یقین ہی نہیں ہے، جیسا کہ بعض کفار یہ کہتے تھے کہ بس یہی دنیا کی زندگی ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بس دنیا کی زندگی ہے اور کچھ نہیں ہے، تو انہوں نے کیا ڈرنا ہے؟ ڈرے گا تو وہ جس کا آخرت پر ایمان ہوگا۔ اس لیے فرماتے ہیں وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ، ان لوگوں کو ڈرائیے جن کے دلوں میں کچھ ڈر ہے اس بات کا کہ ان یحشروا الی ربہم، کہ وہ رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ جن کے دل میں یہ بات ہے ان کو قرآن کے ذریعے ڈرائیے، یعنی ان کے دلوں پر قرآن اثر کرے گا، اور جن کے دل میں آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے انہوں نے قرآن سے کیا ڈر لینا ہے اور انہوں نے کیا اثر لینا ہے۔ لیس لہم من دونہ ولی، جب رب کے سامنے اکٹھا ہونا ہے، سب نے پیش ہونا ہے، وہاں اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہوگا، کوئی کارساز نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی عذاب سے چھڑانے والا نہیں ہوگا، بس وہاں ملک ہوگا صرف اللہ ہی کا۔ والامر یومئذ للہ، اس دن امر صرف کس کا ہوگا؟ اللہ ہی کا ہوگا۔ اس لیے فرمایا لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی ہوگا۔ دو نظریے تھے مشرکین کے قیامت کے بارے میں۔ ایک تو وہ گروہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ قیامت قائم ہی نہیں ہوگی، آخرت ہے ہی کوئی نہیں، بس یہی دنیا کا جہان ہے اور مر جائیں گے تو بات ختم ہو جائے گی، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک گروہ تو یہ تھا۔ دوسرا گروہ یہ تھا جو کہتے نہیں قیامت تو ہوگی لیکن ہمیں ٹینشن نہیں ہے، ہمیں پریشانی نہیں ہے، یہ ہمارے جو سفارشی ہیں نا یہ ہمیں چھڑا لیں گے۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہمیں اللہ سے چھڑا لیا جائے گا، ہمیں عذاب کوئی نہیں دیا جائے گا، بس ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں باتوں کی تردید فرمائی، فرمایا کہ قیامت بھی قائم ہوگی اور ضرور قائم ہوگی، اور اللہ کی اجازت کے بغیر سفارشی بھی کوئی نہیں ہوگا، سفارشی بھی وہی ہوگا جس کو اللہ اجازت دیں گے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اذن کے بغیر کون بول سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا بتائیے ان کو لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، اللہ کے علاوہ نہ کوئی کارساز اور نہ کوئی سفارشی، یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارشی بھی نہیں ہوگا۔ وہاں تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک اذن نہیں ہوگا تب تک میں سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی تعریفیں کروں گا، یعنی سفارش نہیں، اللہ کی حمدیں، اللہ کی تعریفیں، اتنی حمدیں اور اتنی تعریفیں کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کا جلال، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا اور اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اور اللہ مجھے فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھاؤ، آپ مانگیں آپ کو دیا جائے گا، آپ سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ درست بات ہے کہ سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کی اجازت ملے گی سب سے پہلے، لیکن اجازت کے بغیر کوئی نہیں بولے گا، اذن کے بغیر کوئی نہیں بولے گا وہی جس کو اذن ملے گا، اور وہ جناب اللہ کے باغیوں کے لیے تو کسی کو اذن نہیں ملے گا، اللہ کے دشمنوں کے لیے تو کسی کو اذن نہیں ملے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ يَوْمَئِذٍ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہمسا، اس دن آوازیں دب جائیں گی اور کوئی نہیں بولے گا۔ اور ایک جگہ فرماتے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا،
روح الامین بھی باقی فرشتے بھی قطار میں کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، کوئی کلام نہیں کرے گا، الا من اذن لہ الرحمن، کلام وہ کرے گا جس کو رحمان اجازت دے گا۔ تو اس لیے فرمایا لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، ان کے لیے نہ کوئی کارساز ہوگا نہ کوئی سفارشی ہوگا، یہ انہیں سمجھائیے لعلہم یتقون، تاکہ ان کے دل میں ڈر آ جائے، تاکہ ان کے دلوں میں تقوی آ جائے، وہ سمجھیں کہ کل ہم نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے اور وہاں ہمارا کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ اب ان کا دوسرا مطالبہ جی، ان غریبوں کو فقیروں کو اپنی محفل سے اٹھاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بلال تھا، عبداللہ بن مسعود تھے، حضرت صہیب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور اس کے علاوہ 3-4 اور لوگ بھی تھے۔ فرماتے ہم 6-7 ایسے غریب تھے، ایسے فقیر تھے کہ جن کے جو غلام تھے، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، جن کے پاس پہننے کے لیے کوئی ڈھنگ کا لباس کوئی نہیں ہوتا تھا، اور مشرکین ہم سے نفرت کرتے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم ان بلال جیسوں کے ساتھ آ کر بیٹھیں گے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر بات سنیں گے، ہم تو ان کو اپنے قریب سے پھٹکنے نہیں دیتے، آپ ان کو اپنی محفل سے نکال دیں، تب جناب ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے اور آپ کی بات سنیں گے۔ رحمت کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑے شفیق تھے، آپ یہ چاہتے تھے کہ سب ایمان لے آئیں۔ آپ نے سوچا کہ یہ بلال لوگ، یہ عبداللہ بن مسعود، یہ صہیب، یہ تو اپنے ہیں، ان کو اگر اٹھا بھی دیا تو انہوں نے کہاں جانا ہے، یہ تو اپنے ہیں، یہ تو پھر بھی آ جائیں گے، بات سن لیں گے، چلو کیا پتہ وہ بات سن لیں اور وہ بھی مان لیں، جب مان گئے تو پھر یہ تکبر نکل جائے گا ان کے دل سے بھی۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت بلال فرماتے ہیں یا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، نبی پاک کے دل میں آیا جو بھی آیا، اللہ کے رسول کے دل میں ہمارے بارے میں آیا جو بھی آیا، لیکن ابھی آپ نے ہمیں کچھ کہا نہیں تھا کہ جبرائیل قرآن لے کر پہلے آ گیا، اور جبرائیل نے کہا میرے پیغمبر ان فقیروں کو اٹھانے کی اجازت میں اللہ نہیں دیتا آپ کو، میں اللہ تعالیٰ ان کو کہو بیٹھنا ہے تو ادھر بیٹھو، ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا تو نہ بیٹھو، لیکن یہ جو صبح و شام میری پکار کرتے ہیں، جنہوں نے سب کچھ مجھ پر لٹا دیا ہے، یہ اللہ کے نبی کی محفل سے اٹھ جائیں، یہ میں اللہ برداشت نہیں کرتا۔ ارشاد فرمایا، اور یہاں پہ بڑی گویا کہ عظمت ہے صحابہ کرام کی، کیا فرمایا؟ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور نہ دور ہٹائیے، تطرد کرنے دھتکارنا، نہ دھتکاریے نہ دور ہٹائیے، الذین ان لوگوں کو، یدعون ربہم جو پکار کرتے ہیں اپنے رب کی، بالغداۃ والعشی صبح اور شام، جو صبح و شام اللہ کی پکاریں کرنے والے ہیں، ان کو اپنی محفل سے میرے پیغمبر ہرگز نہ اٹھائیے۔ سبحان اللہ، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے صبح و شام کا ذکر کیا، اور یہ صبح و شام سے مراد یہ کہ نہیں اکثر اوقات ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے، اللہ کو بھولتے، جیسے بندہ کہتا ہے نا وہ صبح و شام اور کام ہی کوئی نہیں، صبح و شام کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی ہر وقت۔ یریدون وجہا، پہلی صفت صحابہ کرام کی کہ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، پہلی صفت صبح و شام اللہ کی پکاریں کرتے ہیں، اور دوسری صفت ان کی یریدون وجہہ، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، یہ ان کے دل کی گواہی ہے، ان کے وجہ کہتے ہیں چہرے کو، وجہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے چہرے کو چاہتے ہیں، مطلب اللہ کی رضا کو چاہتے ہیں۔ یریدون وجہہ، اور اس پکار اور اس دعا اور اس عبادت کا مقصد ان کا کیا ہوتا ہے؟ یریدون وجہہ، وہ جناب خالص اللہ ہی کی رضا چاہتے ہیں، ان کی نیت اللہ بیان کرتے ہیں۔ اس لیے میرے پیغمبر جو میری پکار بھی صبح و شام کرتے ہوں اور جو میری رضا بھی صبح و شام چاہتے ہوں، وہ آپ کے قریب رہنے چاہیے، آپ سے دور نہیں ہونے چاہیے میرے پیغمبر۔ اور اسی طرح سورۃ الکہف میں فرمایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی جان کو، اپنی ذات کو جوڑ کر رکھیے
ان پیاروں کے ساتھ جو صبح و شام میری پکار کرنے والے ہیں۔ میرے پیغمبر تو ان سے دور نہ ہو، وہ تجھ سے دور نہ ہو۔ جو تیری محفل میں آ گیا وہ اتنی عظمتیں پا گیا، اب دنیا والے بیٹھیں تو انہی کے ساتھ بیٹھیں، ان کو ہٹا کر آپ تک آنا چاہے تو یہ بات میں اللہ نہیں مانتا، اس بات کی میں اللہ اجازت نہیں دیتا۔ آگے فرمایا ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، آپ پر ان کے حساب میں سے کچھ نہیں اور آپ کا حساب ان پر کچھ نہیں۔ کیا مطلب؟ آپ نے بھی میرا حکم ماننا ہے، انہوں نے بھی میرا حکم ماننا ہے۔ کوئی کتنا عمل کر رہا ہے یہ وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ آپ اپنی ڈیوٹی پورے کریں میرے پیغمبر، اور وہ اپنی ڈیوٹی پوری کریں گے۔ وہ صبح و شام میری پکار کر رہے ہیں، تو صبح و شام میرا قرآن بیان کر رہا ہے۔ وہ صبح و شام میرے سجدے کر رہے ہیں، تو صبح و شام دعوت کا کام کر رہا ہے۔ اے میرے پاک پیغمبر، حساب ہر ایک کا اپنا اپنا، ان کا تجھ پر نہیں، آپ کا ان پر نہیں۔ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے میرے پاک پیغمبر، آپ نے دعوت دی، جو لبیک کہتے ہوئے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ایمان لائے۔ فَتَطْرُدَهُمْ، اب اگر آپ ان کو اپنی محفل سے اٹھا دیں، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو یہ بات تو انصاف کے خلاف ہے، یہ بات تو انصاف کے خلاف ہے۔ جنہوں نے ایمان لایا، دکھوں کو سہا، ان کو آپ اپنی محفل سے کیسے اٹھا سکتے ہیں میرے پیغمبر؟ نہ، ہرگز ان کو نہیں اٹھانا۔ تو اس آیت مبارکہ میں بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑی شان ہے ان مخلصین کی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اور کفار نے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور ڈرائیے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اس بات سے کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے اپنے رب کی طرف۔ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، ان کے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی کارساز ہے نہ کوئی سفارشی ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، بچ جائیں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اور نہ دور ہٹائیں ان لوگوں کو جو پکار کرتے ہیں اپنے رب کی، بالغداۃ والعشی، صبح اور شام، یریدون وجہہ، جو چاہتے ہیں اس کی رضا کو۔ ما علیک من حسابہم من شیء، نہیں آپ پر ان کے حساب میں سے کچھ، وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ آپ کے حساب میں سے ان پر کچھ۔ فتطردہم فتکون من الظالمین، پس اگر آپ نے ان کو ہٹا دیا تو آپ ہو جائیں گے ظالمین میں سے۔ وآخر